ہیں تو یہ زیارت کے جو جملے ہیں یہ جملے ایسے ہیں کہ جو اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین کس قدر مظلوم شخصیت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ شیخ کلینی اپنی کتاب الکافی کے اندر جو زیارت نقل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم۔ صفحہ لیپ تھوپ رو اگر نشون بیدین بالے ملاحظہ فرمائیں کیا جی، السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پہ ہمارا سلام ہو، انت اول مظلوم، آپ کیا ہیں؟ وہ پہلے مظلوم ہیں۔ اور یہ مظلومیت امیر المومنین ہے کہ کس قدر انہوں نے اپنی حیات کے وقت جب وہ قید حیات میں تھے مصائب برداشت کیے، اور آج جب امیر المومنین ظاہری زندگی نہیں رکھتے، لوگ ان پر ہونے والے مظالم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے افراد کا دفاع کر رہے ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین پر ظلم کیا۔ تو آج کی جو پہلی ہماری قسط ہے وہ ایک نہایت اہم موضوع پہ ہے جناب۔ ایک روایت ہے جس میں یہ واضح اور صریح طور پر بیان ہو رہا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان شراب پیا کرتا تھا۔ اس روایت کو بعض ہمارے خود اہل سنت جو معتدل افراد ہیں جو معاویہ ابن ابی سفیان کو کسی بھی کھاتے میں نہیں لاتے، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا اور اس سے استدلال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز اظہر من الشمس ہے کہ معاویہ نے شراب پیتا تھا۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک چینل ہے نہد چینل، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تعویلات کر کے، حتیٰ وہ ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ ان تعویلات کا جو لازمہ بنتا ہے وہ امیر المومنین کی توہین ہے، حتیٰ وہ امیر المومنین کی توہین بھی کر جاتے ہیں، رسول اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں، لیکن اس طرف سے کیا معاویہ ابن ابی سفیان کو بچانا ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک پوری سعی حاصل کرتے ہیں اس صورت میں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس روایت کی جانب کہ وہ روایت کیا ہے۔ یہ جو آج تعویلات کر رہے ہیں یہ آج نہیں، ان سے پہلے بھی جو ان کے بزرگان ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چونکہ پوری ایک مشینری بنو امیہ کی اسی کام کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے چہرے پہ جو بدنما داغ ہے اس کو دھو کر اس کو ہٹا کر صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے کوئی بھی میل کچیل باقی نہ رہے۔ ملاحظہ فرمائیں ان کے جناب المصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ شیخ البخاری جناب، ان کے صحیح بخاری والے بخاری صاحب کا استاد، وہ کیا کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں بہت مقامات پہ یہ کام کیا ہے، آج ہم فقط ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ بڑی کوشش کرتا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سینسر کر سکے۔ روایت کا نمبر ہے 31201، اس صفحہ نمبر 79 ہے۔ جلد میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ اس کی جلد ہے المجلد سادس عشر، 16ویں جلد ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، حدثنا زید بن الحباب عن حسین بن واقد حدثنا عبداللہ بن بریدہ۔ عبداللہ ابن بریدہ جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، دخلت انا و ابی، تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین پڑھ سکیں، علی معاویہ، کہ میں اور میرا باپ جو ہے وہ معاویہ کے پاس جاتے ہیں، فاجلس ابی علی السریر و اوتی بالطعام فطعمنا و اوتی بالشراب فشربا۔ اچھا جی، کھانا لایا، ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے جناب بستر شستر لگا کے، اس کے بعد کھانا لایا جاتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد شراب لائی جاتی ہے اور معاویہ وہ شراب پیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نا یہ ریڈ کلر میں جو کوما لگا ہوا ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے، وہ جملہ ایسا تھا کہ جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو شراب ہے جس سے یہ مختلف سخیف قسم کی تعویلات کرتے ہیں، وہ یہ کہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شراب سے مراد کیا ہے جی، یہ شراب سے مراد ایک عام مشروب ہے، پانی ہے۔ تو جناب ابن شیبہ صاحب نے کیا کیا، وہ حذف کر دیا اور وہ جملہ کاٹ دیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سند، آپ نے ملاحظہ فرمائی 3 اس کے راوی ہیں، میں تینوں کا نام آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ حسین بن واقد ہے، زید بن حباب ہے اور عبید اللہ ابن بریدہ، یہ 3 راوی آپ نے ان کا نام یاد رکھنے۔ اسی سند کے ساتھ جب یہی روایت ہم چلتے ہیں مسند امام احمد ابن حنبل میں، ملاحظہ کیجئے گا جناب ان کی 2 نمبریاں، مسند الامام احمد ابن حنبل میں جب ہم جاتے ہیں، اس کی الثامن والثلاثون 38 نمبر جلد ہے، مؤسسہ رسالہ کی چاپ ہے، صفحہ نمبر 25، یہاں پہ دیکھیں جی وہی زید بن حباب، حسین ابن واقد اور عبداللہ ابن بریدہ، وہی 3 راوی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آیا روایت بھی وہی ہے یا نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ دخلت انا و ابی علی معاویہ فجلسنا علی الفرش، ہمیں وہاں جناب بٹھایا گیا، اس کے بعد بالطعام اوتینا بالطعام، کھانا لایا گیا، ہم نے کھایا، پھر شراب لائے گی، فشرب معاویہ،
معاویہ نے جو وہ پی، اس کے بعد وہ جو جملے وہاں سے انہوں نے ہٹا دیے، ثم ناول ابی، پھر میرے والد سے کہا بسم اللہ تسی بھی پیو، آپ بھی پئیں، آپ کی شرما رہی ہیں۔ تو ثم کہا، اس کے بعد معاویہ کہتے ما شربت، جناب بریدہ کہتے ہیں ما شربت منذ حرمہ رسول اللہ، اس کو میں نے اس دن کے بعد جب سے رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہاتھ نہیں لگایا۔ جب ان کے والد کو پیش کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب سے رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ما شربتہ، اس مشروب کو جو تم پیش کر رہے ہو، اس کو جناب میں نے جب سے رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے میں نے پینا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ چیز کیا ہے، ہم نے مصنف کی اس میں جب دیکھا تو وہاں پر یہ کھا گئے۔ اچھا جی، اب یہ روایت آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب جو مختلف تعویلات ان نہج چینل پہ بیٹھنے والے ڈاکٹر زبیر اور وہ مفتی عتیق وغیرہ جو یہ ناسبی افراد ہیں، یہ مختلف تعویلات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ شراب سے مراد کیا ہے، شراب سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مشروب لایا گیا۔ ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں جی دودھ لایا گیا تھا، کیونکہ بعد والی جو جملات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ دودھ مراد ہے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں سب سے پہلی دلیل کہ یہ شراب سے مراد شراب ہی تھی۔ ہم ویسے خود متن آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا کہ شربتہ، یعنی میں نے اس مشروب کو نہیں پیا جب سے رسول اللہ نے حرام قرار دیا، خود اس حدیث کا متن یہ چیز بتاتا ہے۔ اور مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں ایک اور قدم جو ہے جناب نور الدین ہیثمی صاحب نے کہا کہ المجلد الحادی عشر، اس کی 11ویں جلد، جب ہم اس میں جاتے ہیں صفحہ نمبر 99 روایت ملاحظہ کریں، انہوں نے کہا کہ آخری ان کی تعویلات میں کیل جو ہے وہ ہم خود ہی ٹھوک دیتے ہیں۔ ان کے اپنے ہی ایک بہت بڑی شخصیت جناب ہیثمی صاحب نے کہا کہ روایت دیکھیں، وہی عبداللہ ابن بریدہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا والد جو ہے وہ معاویہ کے پاس گئے، فاجلسنا علی الفراش ثم اوتینا بالطعام فاکلنا ثم اوتینا بالشراب فشرب معاویہ، ملاحظہ فرمائیں، ثم ناول ابی، اس کے بعد میرے والد کو پیش کی، ثم قال معاویہ، وہی ثم ناول ابی، اس کے بعد والا جملہ کہاں گیا، میرے والد کو پیش کیا، اس کے بعد معاویہ کہتا ہے کہ کنت اجمل شباب قریش واجودہ ثغرا وما من شیء اجد له لذہ، یہ آگے تو روایت چل رہی ہے لیکن وہ والا حصہ کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ روایت صحیح سند ہے، اس کی سند میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فی کلام معاویہ شیء ترکتہ، کہ معاویہ کے کلام میں ایک چیز تھی کہ جس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ چیز کیا تھی؟ اب دو تعویلیں کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ جناب وہ کلام کس کا تھا، جناب بریدہ کے والد کا تھا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن بریدہ نقل کر رہے ہیں کہ یعنی وہ جناب بریدہ ہو گئے، عبداللہ کے والد کا تھا۔ ایک کہتے ہیں نہیں معاویہ کا تھا۔ دونوں صورتوں میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ جو چیز تھی، وہ جو چیز پیش کی گئی تھی وہ شراب تھی، اور ایسی شراب کہ جو حرام تھی، اس لیے وہ جو کلام ہے فی کلام معاویہ شیء ترکتہ، جناب ہیثمی کہتے ہیں کہ معاویہ کے کلام میں ایک ایسی چیز تھی جو میں نے چھوڑ دی اور میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا بیان کرنا۔ وہ کیا تھی کہ میں نے جو ہم نے آپ کو وہاں سے بھی دکھایا کہ جب سے رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا میں نے اس کو پینا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں اسی روایت کو دوبارہ جناب ہیثمی صاحب اپنی ایک اور کتاب میں جب غایۃ المقصد فی زوائد مسند امام احمد میں جب جاتے ہیں، وہاں پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان کے ہی محققین کی تحقیق کے ساتھ لاہور سے ہی چاپ ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں اس کی 4تھی جلد میں کیا ہے جی، خود یہاں پر کوئی تصریح نہیں ہے، جملہ کاٹا ہے وہ والا کہ جب سے رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا میں نے اس کو پینا چھوڑ دیا، جیسے ہم نے ریڈ کلر میں آپ کے لیے یہاں پر واضح بھی کیا، لیکن یہاں پر ہیثمی صاحب نے کوئی تشریح نہیں کی اس روایت کے متعلق کہ فی کلام معاویہ شیء ترکتہ، کہ معاویہ کے کلام میں ایک چیز تھی جس کو میں نے چھوڑ دیا، یہاں پر کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔ اب جناب چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ خود ان کے علماء اہل سنت میں تھے ایک ایسی شخصیت، کون جناب؟ سعاتی صاحب، ان کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو پوری وضاحت دیتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کہ وہ جو مشروب پیش کیا گیا تھا وہ شراب، الفتح الربانی وہ شراب تھی، الفتح الربانی الترتیب مسند الامام احمد ابن حنبل شیبانی۔ اچھا جی، جناب سعاتی صاحب کی، اس کے بعد الجزء السابع عشر، اس کی 17ویں جلد ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 115 ملاحظہ کیجئے جناب کیا نقل کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اب یہاں پر آگے ایک تعویل کر رہے ہیں، تعویل بڑی سننے کے قابل ہے اور واضح ہو جائے گی بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ جو مشروب پیش کیا گیا تھا نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ چیز واضح کر دیتے ہیں کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ جناب شرابیں پیتے تھے اور جس شراب کو خداوند متعال نے حرام قرار دیا، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، معاویہ وہ شراب پیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں پیارے بچوں، بات کچھ یوں ہے، یحتمل ان ھذا الشراب کان من النبیذ المأخوذ من غیر العنب۔ توجہ کریں کہ کیا ہے جی، یحتمل، احتمال کیا دیا جاتا ہے کہ ان ھذا الشراب، وہ جو شراب تھی، کان من النبیذ المأخوذ من غیر العنب، کہ وہ جو شراب تھی وہ نبیذ، جو آگے مشروب پیش کیا جاتا ہے وہ نبیذ تھی، لیکن وہ انگور کے علاوہ کسی اور چیز سے تیار کی گئی تھی، مثال کے طور پر کھجور سے تیار کی گئی تھی، کسی اور چیز سے انہوں نے وہ نبیذ تیار کی ہوئی تھی، وہ انگور والی شراب نہیں تھی جو آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور پھر کہتے ہیں وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ شَرِبَ مِنْهُ قَدْرًا لَا يُسْكَرُ، وہ کہتے ہیں معاویہ نے اس میں سے اتنی مقدار میں پی کہ جس سے انسان کو نشہ نہیں آتا، بس تھوڑی بہت مطلب 2-4 گھونٹ بڑھ لیے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا کہ وہ اتنا پی کے عادی ہوتے ہیں، ان کو وہ تھوڑا سے پینے کے جناب ان کو نشہ نہیں چڑھتا۔ وہ کہتے ہیں پی ہے انہوں نے لیکن اس سے نشہ نہیں چڑھا ان کو، وہ اتنی مقدار میں پی کہ بھائی تھوڑی بہت پی لو، تھوڑی بہت پینے سے نشہ نہیں آتا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، جناب ابو بکر و جناب عمر سے روایت کی گئی ہے، اور وَبِهِ قَالَ ابو حنیفہ صاحب بھی جو ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ انما اسکر کثیرہ من غیر العنب، وہ کہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں پی لیں، ٹھیک ہے، عنب کے علاوہ کوئی چیز سے اگر وہ نبیذ تیار ہوئی ہے تو وہ حلال ہے، ما لا یسکر منہ، وہ اتنی آپ زیادہ بھی پی لیں لیکن اس سے اگر کیا ہو، نشہ نہ چڑھے، اس سے کیا ہے جی، نشہ نہ چڑھے، تو پھر آپ پی سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب جتنے بھی ہمارے حنفی حضرات ہیں، ان کے لیے یہاں پر ایک خاص نسخہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عنب کے علاوہ یعنی انگور کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی شراب پڑی ہے اور آپ وہ کہیں کہ جناب یہ شراب آپ اتنی پی لیں کہ جس سے آپ کو نشہ نہ آئے، تو آپ یہ شراب پی سکتے ہیں، یہ ان کا مذہب تھا۔ لیکن آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ جناب ابو بکر، عمر اور ان کا جناب حنیفہ صاحب کا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں ذهب الجمہور وکثیر من الصحابہ منہم بریدہ الی تحریمہ، لیکن جمہور جو ہیں، جو اکثریت ہے، ملاحظہ فرمائیں، وذهب الجمہور وکثیر من الصحابہ منہم بریدہ الی تحریمہ، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ جناب بریدہ اور بہت سارے صحابہ بھی تھے اور جمہور بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ کان معاویہ ممن یرون جواز القلیل منہ الذی لا یسکر واللہ اعلم، وہ کہتے ہیں معاویہ صاحب نے دیکھا کہ یہ جو ان کے سامنے پڑے، انہوں نے کہا تھوڑی سی پینا جائز ہے، اتنی مقدار میں آپ پی لیں کہ لا یسکر، جو نشہ نہ چڑھاتی ہو بندے کو، جو بندے کے لیے نشہ آور نہ ہو، اتنی صورت میں آپ پی لیں۔ تو بس یہ جو انہوں نے تعویلات کی، جو یعنی یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ وہ شراب تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو مختلف تعویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روافظ کی طرف سے جناب معاویہ ابن ابی سفیان کی ذات کے اوپر یہ قدغن لگائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ شراب پیا کرتے تھے۔ بھائی یہ آپ کے آقا ساعتی صاحب فتح الربانی میں خود ایک اپنی تعویل نقل کر رہے ہیں تاکہ معاویہ کو بچایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پہ تعویل کی ہے، ہر جگہ پہ تعویل کی، نہیں ایک عبارت سری ہے وہ واضح بتا رہی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان جو ہیں وہ کبھی جو ہے وہ لگا لیا کرتے تھے، ایک دو پیک لگا لیتے تھے، لیکن وہ ایک دو پیک اتنے لگاتے تھے کہ جس سے انسان کو نشہ نہیں چڑھتا۔ تو یہ چیز نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان صاحب کیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے ان کی توضیحات جو تشریح بیان کی روایت میں وہ آپ کی خدمت بیان کی، اور دوسرا خود ہیثمی صاحب جو بہت بڑا کرینہ، ہیثمی صاحب نے کہا کہ معاویہ کے کلام میں ایک ایسی چیز تھی ترکتہ ہو، جس کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ لوگوں آپ معاویہ کے بارے میں بدظن نہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ سیریز ہماری آگے بڑھے گی اور مزید ایسے شواہد آپ کی خدمت میں اور ایسی صحیح سند روایات اور صریح عبارات علماء اہل سنت کی پیش کریں گے، جہاں سے معاویہ ابن ابی سفیان کا چہرہ آپ کے سامنے واضح ہوگا، اور اس کے بعد آپ ہم گزارش کریں گے تمام برادران اہل سنت سے کہ آپ فیصلہ کریں کہ وہ جو نعرے لگتے ہیں پپا جانی کی طرف سے جناب معاویہ کے، آیا وہ بہشتی ہیں یا مبغضین اہل بیت میں سے ان کا شمار ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آپ کو واضح معلوم ہے، انشاءاللہ روایات سے بھی دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔